علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة اسٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام اور بزرگوں، پیارے بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آج کے اس جلسے میں آپ چند لوگوں کے سامنے میں جس موضوع پر خطاب کروں گا، جس موضوع پر گفتگو کروں گا، وہ موضوع ہے جہنم اور اس کا عذاب۔
تمام قسم کی تعریف و توصیف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مربی و پالنہار ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے نبیوں رسولوں پر، اور خاص کر آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، کہ جن کی کالشوں سے، جن کی کوششوں سے ہم اور آپ مشرف با اسلام ہیں۔ محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ سے دعا کرتا ہوں الہ العالمین تو ہم سب کو کہنے اور سننے کے ساتھ ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تو جہنم کے موضوع پر میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ لوگوں کے سامنے 5 چیزیں بیان کروں گا۔ پہلی چیز، جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ دوسری، جہنم سے ڈرانا۔ تیسری، جنت اور جہنم کے درمیان تکرار۔ چوتھی، جہنم کی گرمی کی شدت۔ پانچویں، اہل جہنمیوں کا کھانا و پینا۔ اور چھٹی چیز ہے، اپنی دعوت پر عمل نہ کرنے والے شخص کا عذاب۔ آپ لوگوں کے سامنے میں ان 6 چیزوں پر تفصیل سے انشاءاللہ اپنی بات کو رکھوں گا، آپ غور سے سنیں۔ پہلا، جہنم سے پناہ طلب کرنا۔ تو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کی صفتوں میں سے، اپنے بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یوں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 65 اور 66۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اے اللہ رب العالمین، تو ہم سے دوزخ کا عذاب، جہنم کا عذاب پرے ہی پرے رکھ، دور ہی دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو یہ دعا اس طرح سکھلاتے تھے جیسا کہ انہیں قرآن پاک کی کوئی ایک سورت سکھلایا کرتے تھے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ۔
اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من عذاب القبر، اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور مسیح دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ دعا ایسی دعا ہے، اس دعا کو ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر جب ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، تشہد میں ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو خاص کر پڑھے۔ اس دعا کے اندر بندہ اپنے رب سے جہنم، عذاب قبر، مسیح دجال، زندگی کے موت اور فتنے سے پناہ طلب کرتا ہے۔ اس دعا کی بہت ہی اہمیت اور فضیلت حدیث کے اندر بتائی گئی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس دعا کا اہتمام کریں جب ہم نماز میں تشہد میں بیٹھیں۔ آگے دیکھیے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر یہ دعا مانگا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب، اے اللہ رب العالمین، تو ہمیں دنیا کے اندر اچھائی عطا کر اور آخرت میں بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی راوی حدیث سے بیان فرماتے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات قالت الجنہ اللہم ادخلہ الجنہ، ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار۔ حضرت انس راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو شخص جنت سے، جو شخص اللہ سے جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جو شخص اللہ سے جنت کا 3 مرتبہ سوال کرتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے، قالت الجنہ، جنت اللہ سے کہتی ہے، اللہم ادخلہ الجنہ، اے اللہ تو اس شخص کو جنت کے اندر داخل کر دے، ومن استجار من النار 3 مرات، اور جو شخص جہنم سے 3 مرتبہ پناہ طلب کرتا ہے تو جہنم اللہ سے کہتی ہے، قالت النار، جہنم اللہ سے کہتی ہے، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس شخص کو جہنم سے پناہ دے دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ میرے پیارے بھائیوں، ان تمام باتوں سے پتہ چلا، اور جب جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس سے اکثر و بیشتر پناہ طلب کیا ہے، اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے، اور اللہ کے نبی نے خود جہنم کے عذاب سے اکثر و بیشتر پناہ طلب کیا، تو پھر ہمیں بھی چاہیے، ہم اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اور آپ جہنم کے عذاب سے بار بار پناہ طلب کیا کرے، تاکہ ہم اور آپ اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ سکے، بچا سکے۔ تو پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری، جہنم سے ڈرانا، جہنم سے ڈرانا۔ قرآن مجید اور حدیث نبویہ کے اندر جہنم اور اس کے عذاب سے بار بار ڈرایا گیا ہے، تاکہ اللہ رب العالمین کے بندے اس سے ڈرتے رہے، استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر گامزن رہے، اور اپنا دامن اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھے، بچائے رکھے۔
اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، اللہ رب العالمین بیان فرماتے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، جس دن ان کے چہرے آگ میں پلٹے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول کی بات مانی ہوتی۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کیجئے، اس آیت کریمہ پہ غور کیجئے، میری پیاری مائیں اور بہنیں غور کریں، لیکن وہاں یہ خواہش کسی کام نہیں آئے گا سوائے افسوس اور پچھتاوے کہ ہمیں کچھ اور نہیں ملنے والا۔ میرے پیارے ساتھیوں وہاں پر ہمیں سوائے افسوس اور پچھتاوے کے کچھ اور نہیں ملے گا، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے، وہ ٹائم آنے سے پہلے ہمیں اپنی زندگی کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، تاکہ ہم سب کے سب عذاب جہنم سے بچ سکیں۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، جس دن وہ لوگ آگ میں اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کی لپیٹ کا مزہ چکھو۔ میرے پیارے ساتھیوں جب جہنمی جہنم کے اندر اپنے چہروں کے بل گھسیٹے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا کہ اے جہنمیوں جہنم کی لپیٹ کا مزہ چکھو۔ میرے پیارے بھائیوں جبکہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے آتش جہنم کو یاد کیا اور اس سے ڈرتے ہوئے آپ نے اپنا چہرہ پیچھے ہٹا لیا اور آپ نے فرمایا اے لوگو جہنم سے بچو، جہنم سے بچو۔ پھر آپ نے جہنم کو دوبارہ یاد کیا اور اس سے ڈرتے ہوئے آپ نے اپنا چہرہ پھر سے پیچھے ہٹا لیا، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں ہم نے یہ گمان کیا جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کیجئے اس حدیث پر، اس حدیث کے ترجمے پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، اے لوگو جہنم سے ڈرو، جہنم سے ڈرو، اگرچہ کسی کے پاس کھجور کا آدھا حصہ، کھجور کا آدھا حصہ اگر کسی شخص کے پاس ہے تو وہ اسے صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، اور اگر کسی شخص کے پاس کھجور کا آدھا حصہ بھی نہیں موجود ہے تو وہ ایک اچھا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی بیان فرماتے کہ اے لوگو اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اگر تمہارے پاس کھجور کا آدھا حصہ ہے، کھجور کا آدھا حصہ ہے تو اسے صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، اور جس شخص کے پاس وہ کھجور کا آدھا حصہ بھی نہیں موجود ہے، وہ کھجور کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے تو وہ ایک اچھا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو اللہ کے نبی نے قریش کو بلایا، قریش والوں کو بلایا، اور آپ نے
جب وہ اکٹھا ہو گئے، جب وہ جمع ہو گئے، تو آپ نے ان میں سے ہر عام و خاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا یا کعب بن لؤی انقذوا انفسکم من النار، اے کعب بن لؤی کے اولاد، تم اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو، جہنم کے آگ سے بچا لو۔ پھر آپ نے عبد مناف، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، اسی طریقے سے بنو عبد المطلب، سب میں سے سب کو الگ الگ پکار کر کے کہا کہ اے لوگو، جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ یہاں تک نہیں، آگے حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فإنی لا املک لکم من اللہ شیئا۔ اللہ کے نبی اپنے بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر سے بیان فرما رہے ہیں، اپنی لخت جگر سے کہہ رہے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ، تو بھی اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے، جہنم کے آگ سے بچا لے، مجھ سے دنیا کے اندر تجھے جو کچھ بھی طلب کرنا ہے، تجھے جو کچھ بھی چاہیے، میں تجھے دنیا کے اندر عطا کر دوں گا، دے دوں گا، لیکن قیامت کے روز میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اللہ کے ہاں میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ میرے پیارے بھائی اور دوستو، میری پیاری مائیں اور بہنیں، ان باتوں سے پتا چلا کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ بار بار جہنم کے عذاب سے پناہ طلب کیا کرے، تاکہ ہم اور آپ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، بچا سکے۔ دو چیزیں ہو گئی۔ تیسری، جنت اور جہنم کے درمیان تکرار۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان تکرار ہوئی، چنانچہ جنت نے کہا میرے اندر کمزور اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، اور جہنم نے کہا میرے اندر ظالم اور متکبر، غرور اور گھمنڈ کرنے والے لوگ داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے کہا کہ تو میری عذاب ہے، تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعہ جس سے چاہوں گا انتقام لوں گا، اور اللہ نے جنت سے کہا کہ تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعہ جس سے چاہوں گا، جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا، رحم کروں گا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ مجھ پر تم دونوں میں سے ہر ایک کو بھرنا لازم ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث کی روح سے ہم پر یہ بات لازم ہے کہ ہم ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور اسی طرح سے بڑائی، فخر اور اسی طریقے سے تکبر اور گھمنڈ اور غرور سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم سب کے سب اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ سکے، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکے۔ آگے حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے، اللہ کے نبی بیان فرماتے اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، اے لوگو ظلم سے بچو، کیونکہ قیامت کے روز ظلم کی وجہ سے ظالم اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ آگے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، وہ شخص جنت کے اندر کبھی نہیں داخل ہو سکتا، وہ شخص جنت کے اندر کبھی داخل ہو ہی نہیں سکتا، ہرگز نہیں داخل ہوگا جس شخص کے دل کے اندر ذرہ برابر، رائی کے دانہ کے برابر بھی اگر تکبر اور گھمنڈ ہوگا۔
میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، تو پتہ چلا کہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ ہر قسم کی ظلم و زیادتی، ہر قسم کے گناہ اور اسی طریقے سے تکبر، گھمنڈ، غرور اور فخر اور بڑائی سے اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ ہم سب کے سب جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، محفوظ رکھ سکیں۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی، جہنم کی گرمی کی شدت۔ جہنم کی گرمی کی شدت کے متعلق اللہ نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر جہنم کی گرمی کی شدت کے متعلق اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالی نے جہنم کی گرمی کی شدت کا تذکرہ مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، پس لوگوں میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرا دیا ہے جو دہکتی رہے گی۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، اے لوگوں میں نے تمہیں دہکنے والی آگ سے ڈرایا ہے۔ ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ، عن قریب وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ، بے شک جہنم محل کے مانند بڑے بڑے انگارے پھینکے گی، یعنی کہ جہنم کے انگارے بڑے بڑے محلوں کے مانند ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ آگے اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، کلا انہا لظى نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فعوا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، اس ترجمے پر غور کیجئے۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، کلا انہا لظى، ہرگز نہیں، وہ جہنم آگ کا شعلہ ہوگی، وہ تو سر کے چمڑے کو ادھیڑ ڈالے گی اور ہر اس شخص کو پکارے گی جس نے حق سے منہ موڑا اور پیٹھ پھیر لی تھی، اور وجمع فعوا، جس نے مال کو اکٹھا کیا، مال کو جمع کیا اور اسے سنبھال کر رکھا۔ جس نے مال کو دنیا کے اندر جمع کیا تھا اور اسے سنبھال کر رکھا تھا۔ میرے پیارے بھائیو اور دوستو، حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جہنم قیامت کے روز جہنم کی آگ جو ہے، بنو آدم یعنی آدم کی اولاد جس آگ کو جلاتے ہیں، اس آگ سے 69 حصہ زیادہ گنا سخت اور شدید ہوگا جہنم کی آگ۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اگرچہ جہنم کی آگ اس سے 69 حصہ زیادہ گنا سخت اور شدید ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت زیادہ ہے، بہت کافی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا ب69 جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جہنم کی آگ کے 70 حصے، جہنم کی آگ اس سے 69 حصہ زیادہ گنا شدید اور سخت ہوگی، اور ان میں سے ہر حصے کی گرمی اتنی ہے جتنی پوری دنیا کی گرمی ہے۔
ان میں سے ہر حصے کی گرمی کتنی ہے؟ جتنی پوری دنیا کی گرمی ہے. پوری دنیا کی گرمی اکٹھی کی جائے تو اتنی جہنم کے 70 حصوں میں سے ایک حصے کی گرمی کے مقابل ہوگی. میرے پیارے بھائیو اور دوستو، اسی طریقے سے اہل جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں، جہنمیوں کے کھانے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی مقامات پر تذکرہ کیا ہے. جہنمیوں کے کھانے اور پینے کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرماتا ہے، اہل جہنم جب جہنم کے اندر ڈھکیلے جائیں گے، جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے، تو انہیں جو کھانا دیا جائے گا وہ زقوم نامی درخت کا کھانا دیا جائے گا. وہ زقوم نامی درخت ہوگا. اللہ تعالیٰ زقوم کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ذکر کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، ان شجرۃ الزقوم طعام اللثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم. بے شک زقوم کا درخت جہنمیوں کا کھانا ہوگا، وہ تانبے کی طرح ہوگا، وہ پیٹوں کے اندر کھولے گا شدید گرم پانی کے کھولنے کی طرح. میرے پیارے بھائیوں، زقوم کا درخت، زقوم کے متعلق اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زقوم کے متعلق حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں. اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے اندر پھینک دیا جائے، اگر زقوم کا ایک قطرہ دنیا کے اندر گرا دیا جائے تو اس سے پوری دنیا کی حیات متاع تو وہ ایک قطرہ پوری دنیا کی حیات متاع کو بگاڑ کر رکھ دے گا. میرے پیارے بھائیوں، غور کیجئے اس شخص کا کیا حال ہوگا جس شخص کو کھانے کے اندر یہی زقوم کا درخت دیا جائے گا. جس شخص کا یہی کھانا ہوگا اس شخص کا کیا حال ہوگا. غور کیجئے میرے پیارے بھائیوں اور دوستو. ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ. اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، بس آج کوئی دوست، آج نہ کوئی کسی کا دوست ہے، اور نہ سوائے